نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئہ، اور جو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ، اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے صلی اللہ علیہ الفا، اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ گویا آدمی درود پڑھتا رہے 10 گنا بڑھا کر اللہ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جس کے شب و روز درود و سلام میں گزریں، ذکر و درود میں گزریں، تو انشاءاللہ اس گھر میں بھی، اس دکان میں بھی، اس کی اپنی ذات پر، جان پر بھی اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ رب عز و جل ہمیں اس میں سے وافر حصہ عطا فرمائے اور ذکر و درود کثرت سے ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص آپ کی کالز، آپ کے سوالات اور جو SMS کے ذریعے بھی ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں ان کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرم ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بات علم کی کہ آدمی کو ہر وقت ضرورت تو پڑتی رہتی ہے، اور نماز کے معاملات ہوں، عبادات کے معاملات ہوں، یا معاملات ہوں، کاروبار ہو، یا کسی بھی طرح کے جو بھی آدمی کی زندگی گزارنے کے انداز ہیں، علم کی اس میں حاجت اور علم کی ضرورت وہ پڑتی ہی رہتی ہے۔ علم نہ سیکھ کے انسان یا جو عمل کرنا ہے اس وقت اس کے بارے میں علم نہ ہو تو کئی طرح کی کوتاہیاں بھی ہو جاتی، کئی طرح کی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور عام طور پر مشاہدہ یہی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد پوچھا جاتا ہے۔ غلطی کرنے سے یا وہ عمل کرنے سے پہلے اگر پوچھ لیا جائے تو کئی بچت والی صورت بھی ہوتی ہے، لیکن جب غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر اس طرف آدمی آتا ہے اور پھر افسوس بھی کرتا ہے۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ آپ گفتگو ابتدائی طور پر وہ فرمائیں کہ ہمیں کوئی بھی ایسا معاملہ کرنا ہو تو ترجیح کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا تعلق اسی بات کے ساتھ ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے متعلقہ علم دین جو ہے وہ حاصل کرے تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ بالخصوص جب کوئی نیک کام کرنے جا رہا ہے، عبادت والا کام کرنے جا رہا ہے، تو اس میں یہ چیز یوں بدرجہ اولا ضروری ہو جاتی ہے کہ مقصد یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چاہ تو رضا رہا تھا لیکن حاصل نافرمانی ہو گئی، کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عبادت بجا کس طریقے سے لانی ہے، کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ تو یقیناً پہلے ہی جو ہے وہ سیکھنا ہوتا ہے، اور ایسا اس میں بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اس بات کا خیال ہی نہیں کہ اس چیز میں مسئلہ پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا، لیکن کئی دفعہ جو لوگ بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کے انداز یا ان کی گفتگو سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے پہلے بھی کنفیوژن ان کے ذہن میں تھی، جبھی تو فوری طور پہ بعد میں جو ہے وہ پوچھنے کے لیے آئے۔
تو جب آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے دل میں کھٹکا ہے، ذہن میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے کرنا چاہیے، یہ ہونا بھی چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو آپ پہلے ہی پوچھ لیجئے۔ عمل آپ کر لیتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کر لیا تو کیا حکم ہے، تو اگر پہلے پوچھ لیتے تو گناہ سے جو ہے وہ آپ بچ جاتے۔ ہاں البتہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہم و گمان میں بھی بعض لوگوں کے نہیں ہوتا کہ یار یہ مسئلہ، اس مسئلے میں بھی کوئی گناہ کا جو ہے وہ کام ہوگا، اب کوئی کرنے کے بعد توجہ دلاتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر پہلی والی صورت کے بنسبت تھوڑا سا جو ہے وہ فرق تو نظر آتا ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جب آپ نارمل بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، جی ہاں بالکل، اگر اس وقت آپ پہلے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، یہ فیصلہ اگر آپ خود ہی کریں گے کہ اس کام میں پوچھنا ہے، اس کام میں نہیں پوچھنا ہے، تو پھر آدھے سے زیادہ عالم تو پھر آپ ہی جو ہے وہ ہو گئے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ پہلے ہی پوچھا جائے کہ بھئی یہ کام میں کرنا چاہ رہا ہوں، شروع یہاں سے کر رہا ہوں، ختم میں نے یہ کرنا ہے، نتیجہ میرا یہ نکالنا ہے مجھے، تو اب یہ بتائیے کہ کیا نتیجہ درست ہے، اس کام کے لیے اختیار کیے جانے والا ذریعہ درست ہے، اور فی نفسی ہی وہ کام بھی درست ہے یا نہیں ہے۔ بسا اوقات نتیجے کے اعتبار سے آپ غور کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو جائز ہوتا ہے کہ بھئی اس چیز کی آمدنی حلال ہے، ٹھیک ہے، یہ نتیجے کے اعتبار سے آپ غور کر رہے ہیں تو جناب وہ ایک سمپل سی بات ہوتی ہے، واضح سی بات ہوتی ہے کہ اس میں حرام والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جن ذرائع سے آپ گزر کے جا رہے ہیں، وہ ذرائع جو ہے وہ ناجائز آپ اختیار کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ گناہگار جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے حوالے سے بھی پہلے ہی معلومات حاصل کرنا، علم حاصل کر لینا، علماء کے پاس بیٹھ جانا، ان سے بالمشافہ ملاقات کر لینا، یا فی زمانہ تو اتنی آسانی ہے کہ آپ ای میل کے ذریعے سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ لیتے ہیں، آپ فون کے ذریعے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس طرح کے جو دینی مسائل کے پروگرام ہیں انہیں دیکھ کر آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ تو یوں جب طلب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی ایک سمپل سی مثال آپ دیکھیں، کوئی بھی شخص جب کوئی کام کرنے جاتا ہے وہ اس کے قانونی پہلو لازمی دیکھ لیتا ہے، بالکل قانونی پہلو اس کے لازمی دیکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ قانونی پہلوؤں کو اگر نظر انداز کیا تو اب اس صورت کے اندر میرے اوپر جرمانہ جو ہے وہ لگنا ہے، یا مجھے جو ہے وہ سزا جو ہے وہ ہونی ہے، کورٹ کیس ہونا ہے۔ تو جس طرح دنیاوی سزا کا خوف ہے، اسی طرح اخروی عذاب کا بھی خوف ہونا چاہیے۔ جب وہ خوف ہمارے دل میں ہوگا تو پھر یقیناً ہم قانون سے زیادہ شریعت مطہرہ کے قانون کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ ماشاءاللہ، اور ہونی بھی چاہیے، اور اس طرح کی کوششیں بھی رکھنی چاہیے۔ اچھا، ایک تو وہ ہوا کہ جس نے پوچھتا ہی نہیں ہے یا ایسا کیا ہی نہیں ہے، کسی حد تک وہ بھی اس معاملے میں تو شاید قابل تعریف ٹھہریں کہ ایک غلطی ہوگی، اب اس غلطی پر قائم نہیں ہے، اس غلطی پر قائم نہیں ہے، اب اس کو کھٹکا لگا یا کسی نے بتا دیا یا خود اس نے جا کر پوچھ لیا۔ اب ہوتا اس میں بھی دو طرح کی کیٹیگری والے، ایک تو کر گزرے اور ایک کر گزرنے کے بعد اسی کو ہی باقی رکھنا ہے۔ اب اسی طرح بھی اب تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، وہ چاہے نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ کچھ اور معاملات ہو۔ بعض اوقات ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں بھی داخل ایک طرح کے زندگی کا جز بھی بن چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ناجائز وہ ایک مطلب معاملات کے ساتھ وہ اپنی زندگی بھی وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ یعنی معاملات ہونے کے بعد کوئی غلطی ہو گئی، چاہے تجارتی غلطی ہو یا کوئی فیملی کے اعتبار سے ہو یا کچھ اور بھی معاملہ ہو، تو اس میں بھی یہ نہیں اب ہونا چاہیے کہ اب ہم گئے تو وہ جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ یا لیبارٹری سے ٹیسٹ نہیں کروانا کہ کچھ نکل آیا، تو میں نکل آیا کچھ یا کوئی پازیٹیو آ گیا ہے معاملہ، تو اس کو پھر نیگیٹو کرنے کی کوئی صورت کی اختیار کی جائے گی نا، اس کے لیے تو کچھ کوشش کی جائے گی، علاج معالجہ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح شریعت مطہرہ کے بھی جو احکامات ہیں جن کو بطور خاص نہیں سیکھا یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اب بھی اس پہ باقی نہیں رہنا چاہیے، بے باکی۔ یہ میرا خیال ایک تو ہوتا ہے علم اور ایک ہے بے باکی، بالکل ایسا نہ ڈر ہو جانا، بے باک ہو جانا، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ جی، ایک شخص ہے گناہگار اور ایک ہوتا ہے مجاہر کہ جو ہے وہ بے باکی کے ساتھ جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایک شخص فاسق ہوتا ہے اور ایک فاسق مولن ہوتا ہے، یعنی ایک شخص ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ برسر اعلان جو ہے وہ کر رہا ہے۔
تو اس کا حکم زیادہ سخت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک شخص سے بلکہ ہر فرد سے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، گناہ جو ہے وہ ہو ہی جاتے ہیں جانے انجانے میں. لیکن ایک ہے کہ وہ برسر اعلان کر رہا ہے، اس کو اس کے اوپر شرمندگی نہیں ہے، اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، داڑھی منڈا کر جو ہے وہ گھوم رہا ہے، گالی گلوچ جو ہے وہ برسر اعلان جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اسی لیے فاسق معلن کے پیچھے جو ہے وہ نماز کی اجازت نہیں دی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے سامنے اس قدر اعلانیہ جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے تو کیا اس پر یقین کریں کہ یہ نماز بغیر وضو نہ پڑھا دیتا ہو بھائی، یا نماز میں کچھ پڑھتا ہی نہ ہو، نماز میں ایسی غلطیاں نماز ہی خراب کر دیتا اور اس کو پرواہ ہی نہ ہو. کیونکہ جب لوگوں کے سامنے وہ اتنا بے باک ہے تو اس کا وہ معاملہ جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ غفلت کوتاہی کا جو ہے وہ مرتکب ہو رہا ہو. تو واقعی ایسے ہی ہے کہ اگر گناہ ہو بھی گیا تو اس کے بارے میں جب بھی پتہ چلے اللہ کی بارگاہ میں ایک تو سابقہ گناہ کی بندہ توبہ کرے اور اب اس کے ازالے کے لیے فوری طور پہ علماء سے رجوع کرے، ان سے رابطہ کرے اور اس کا شرعی اعتبار سے حل معلوم کرے. بسا اوقات حل آسان ہوتے ہیں، بسا اوقات مشکل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ موجودہ مشکل جو ہے وہ کل قیامت میں عذاب کی صورت میں جو اس پر مشکل آنی ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو لہٰذا آخرت کے معاملے کو پیش نظر رکھ کر اپنے دنیاوی اس معاملے کے اندر اپنے اس گناہ کے ازالے کی جو بھی صورت بنتی ہے اسے اختیار کرے، یہ ضروری ہے. ورنہ اگر آج دنیا کے اندر اس کا ازالہ نہ کیا تو یقین مانے کہ کل قیامت میں اس کا ازالہ کرنا بہت مشکل ہوگا. جی مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کرنی چاہیے ہم خود بھی علم سیکھیں اور علم دین سیکھ کر ہی اپنے معاملات کو آگے ہم لے کر چلیں. کچھ آپ کی کالز ہیں، کچھ آپ کے سوالات ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرنا ہے. دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پرانے ریٹ پہ سستی پڑی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو کسٹمر جب پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ مہنگی ہو گئی ہے، تو وہ پرانی سستی والی چیز کو مہنگی ریٹ پہ بیچنا یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں سستی لے کر انسان اپنے پاس رکھتا ہے، اب پھر مہنگی ہو جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو مال آپ نے خریدا ہوا ہے سستے ریٹ پر اسے مہنگوں داموں بیچنا اگر تو قانونی اعتبار سے منع ہے تو پھر اس صورت کے اندر یقیناً آپ کو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے مقرر ریٹ پر ہی جو ہے وہ بیچنا چاہیے کہ خلاف قانون کرنے میں آپ جو ہے وہ کئی صورتوں میں پکڑ میں آ سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر خیرخواہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اسے پرانے ریٹ پر بیچیں، کیونکہ پرانے ریٹ کے اندر بھی بہرحال آپ کو نفع تو مل ہی رہا ہے. لیکن اگر کوئی اسے نئے ریٹ پر بیچتا ہے تو اگر جھوٹ یا دھوکہ نہ دے تو یہ جائز ہے. بسا اوقات لوگ جو ہے وہ جھوٹ یا دھوکہ جو ہے وہ دینا کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ٹیگ پرائز جو ہے وہ چینج کر کے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نیا مال ہے یا نئے ریٹ کے مطابق ہے، تو یہ درست نہیں ہے. آپ اسے اگر یوں کہہ دیں، اگر وہ پوچھ لے کہ بھائی یہ پرانا مال ہے یا نیا مال ہے، تو اب اگر آپ جھوٹ بولیں گے کہ نہیں یہ نیا مال ہے حالانکہ وہ پرانے مال کا ریٹ ہے، بالکل، تو پھر یہ آپ کا جھوٹ ہو جائے گا، یہ آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوگا. ہاں ویسے بغیر کچھ بتائے کہ نیا ہے یا پرانا ہے آپ اس چیز کو جو ہے وہ بیچتے ہیں اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی وہ نئے کے برابر ہی ہے تو اس میں کوئی حرج ان معنوں میں نہیں ہے کہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ہاں خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے اس کو بھی نفع پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے ٹیگ کی بات کی ہے تو ٹیگ میں تو قیمت لکھی ہوتی ہے نا جو بیچنی ہے، جو انہوں نے جس پر اس کو فروخت کرنا ہے وہ قیمت اب لکھی ہوتی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں اس نے اب بھی جو لگایا ہے ٹیگ تو صحیح لگایا ہے، یعنی وہ چیز اگر 300 روپے کی اب ہو چکی ہے، 250 کی تھی، 270 کی تھی، اب 300 کی ہوگی، تو اس نے اس کے اوپر 300 لگا دیا کہ مارکیٹ میں ملی 300 کی رہی ہے اور کوئی گاہک تبادلہ نہیں کرتا آپس میں گفتگو کا یا کچھ اس طرح کہ یہ کتنے کی تھی یا کیا آپ نے کتنے کی خریدی. اپنی طرف سے بعض چیزوں پہ آپ نے ٹیگ میں تبدیلی کر دی، اس میں حرج نہیں، لیکن بسا اوقات کمپنی کی طرف سے ریٹ ہوتے ہیں، اب ان کو پر ٹیگ لگانا یا ریٹ چینج کرنا گویا کہ آپ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں یہ کمپنی کا نیا مال ہے، کمپنی کی طرف سے ٹیگ لگ کر جو ہے وہ آیا ہوا نیو پرائس کے ساتھ، تو اس صورت میں دھوکے کی صورت بسا اوقات ہو سکتی ہے. بسا اوقات ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی شریعت مطہرہ میں کئی اعتبار سے
ذخیرہ اندوزی کرنا، میرا ذہن اس طرف بھی جا رہا تھا کہ یعنی بعض اوقات انسان ایسی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں جن کی خود شریعت میں ممانعت کی گئی ہے، اور وہ مارکیٹ میں لوگوں کو حاجت ہونے کے باوجود، ضرورت ہونے کے باوجود، بالخصوص کھانے پینے کی چیزیں، وہ ایسی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام میں ذخیرہ اندوزی کرنے کی بڑی مذمتیں بیان کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی وعیدوں کو بیان کیا گیا جو اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اور ذخیرہ اندوزی کرنا، اپنے مال کو وہ اس طرح پھر اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں کہ جب اور مسلمانوں کو اور لوگوں کو ضرورت حاجت ہونے کے باوجود وہ ایسی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہ ہم مہنگے داموں میں کل کو اس کو فروغ کریں گے، تو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی مزید سوال؟ جی میرا سوال ہے ایک مفتی صاحب سے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اگر بندے سے نماز قضا ہو جاتی ہے عورتوں سے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے پڑھنے کا؟ 2 فرض پڑھنے ہیں یا مکمل نماز پڑھنی ہے؟ تو پلیز تفصیل سے رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے، عورتوں اور مردوں کے والے سے کوئی فرق ہے اس میں کہ نماز اگر قضا ہو جائے؟ نماز قضا ہو گئی ہے تو مردوں عورتوں کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، اور جو ادائیگی کی جاتی ہے وہ فرضوں کی جاتی ہے یا واجب وتر کی جاتی ہے، تو سنتیں نہیں قضا کی جائیں گی۔ فجر کے آپ جو ہے وہ 2 فرض پڑھیں گے، ظہر کے 4 پڑھیں گے، عصر کے 4، مغرب کے 3، اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص کی صرف فجر قضا ہوئی اور ابھی ضحوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں وہ نہیں آیا، تو اب اگر وہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد اپنی فجر کی قضا پڑھتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ ساتھ میں فجر کی سنتوں کی بھی قضا کر لے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے مستحب یہ عمل ہے کہ بقیہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں۔ وطر رات کو عشاء کی نماز اگر رہ جاتی ہے تو اس کے ساتھ جی وطر کی قضا جو ہے وہ کرنی ہوگی کہ وطر واجب ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ایک میسج کے ذریعے بھی سوال ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی یا پڑھی جائے گی، کیا حکم ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کوئی نئی سورت تلاوت کر رہے ہیں، جیسے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں یا سورہ فلق یا سورہ ناس، کوئی بھی نئی سورت آپ پڑھ رہے ہیں شروع سے، تو اس سورت کے اندر آپ شروع کے اندر بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر درمیان سورت سے کوئی جو ہے وہ آیات کی تلاوت آپ شروع کر رہے ہیں، جیسے سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت جو ہے وہ شروع کی ہو اللہ الذی سے، یا اور کسی سورت کے آخری آیات کی یا درمیان کی کچھ آیات کی جو ہے وہ تلاوت کی، تو اب بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھنا کا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور سورت ابتدا سے ہے تو پھر بسم اللہ بھی ساتھ اس کے پڑھی جائے۔ ایک مسئلہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جماعت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں باقاعدہ جماعت ہو رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی اکیلا ہی مسجد میں آتا ہے، جماعت ہو گئی اب وہ نماز پڑھنے کے لیے، تو اور بھی ساتھی ایک کوئی ساتھ مل جاتا ہے کہ نماز ہم پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، تو ایسی صورتحال میں پھر بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اور بھی مزید اس کے اندر کوئی آدمی پیچھے سے آ جاتا ہے اور جماعت 2 بندوں کی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب یہ دوسرا آ گیا، اسی طرح بعض کا تیسرا بھی آ گیا، تو ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک آدمی جب پڑھے گا اس کے پیچھے وہ تو ساتھ کھڑا کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا فاصلے سے۔ جماعت کی دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 2 افراد کے درمیان بھی یہ ہے کہ اگر ان میں ایک شخص جو ہے وہ امامت کا اہل ہے تو جماعت جو ہے وہ قائم کر لیں۔ اگر جماعت فوت ہو گئی ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہیں، سفر میں ہیں، 2 ہی افراد جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، تو نماز کا موقع ہے تو با جماعت ہی نماز پڑھیں، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب جب 2 فرد ہوں، ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہے، تو مقتدی جو ہے وہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا داہنی جانب، دائیں جانب رائٹ ہینڈ پر جو ہے وہ کھڑا ہوگا، اس کا بائیں جانب کھڑا ہونا یا پیچھے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ دائیں جانب کھڑا ہو لیکن اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا جو ٹخنا ہے وہ امام کے ٹخنے سے پیچھے ہوگا ساتھ ہی، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا پاؤں جو ہے وہ پیچھے ہوگا امام کے پاؤں سے۔ اب یوں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ساتھ میں کوئی اور شخص جو ہے وہ اور پیچھے سے مقتدی آ جاتا ہے، ایک پہلے سے ہی ہے، ایک پہلے سے ہے، امام ہے اور ایک مقتدی، اب ایک اور مقتدی آ جاتا ہے، یعنی 2 مقتدی ہو جاتے ہیں، تو 2 مقتدی اگر امام کے ساتھ یوں کھڑے ہوئے ہوں کہ امام تھوڑا سا آگے ہے اور دونوں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں،
تو یہ دونوں کا یوں کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کراہت تنزیہی سے بچنے کے لیے یہ دونوں پیچھے کی جانب ہو جائیں، یعنی پیچھے جو آیا ہوا ہے وہ تو پیچھے ہی کھڑا ہو جائے گا، اور وہ جو مقتدی ہے اسے اشارہ کر دے اور وہ پیچھے آ جائے. ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر دو بھی امام کے ساتھ کھڑے رہے تو ان کا ایسا کھڑا ہونا جو ہے وہ یہ مکروہ تنزیہی ہے صف کے اعتبار سے. ہاں، تین اگر مقتدی آ گئے اور وہ امام کے ساتھ یوں تینوں کھڑے ہوں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ ناجائز ہے. اس صورت میں لازمی طور پہ پیچھے ہی آنا ہوگا. اب کون آگے آئے کون پیچھے جائے، تو اس میں فرمایا کہ اگر ایک مقتدی ہے تو وہ جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ آ جائے. ایک مقتدی کھڑا ہوا ہے، اسے اشارہ کیا وہ پیچھے آ جائے تاکہ یہ پیچھے والا دوسرا مقتدی مل کے یہ صف بنا لیں پیچھے. ٹھیک ہے. اگر دو کھڑے میں اور تیسرا آیا تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اگر آگے جگہ ہے تو امام کو اشارہ کر دیا جائے، امام جو ہے وہ آگے بڑھ جائے کہ اسے اکیلا آگے بڑھنا ہوگا، یہاں ان دونوں کو پیچھے جو ہے وہ آنا ہوگا، اور یہ تیسرا مقتدی ان مقتدیوں کے ساتھ کھڑا جائے، امام آگے ہو جائے گا تو یوں بھی گویا کہ پوری صف پیچھے بن جائے گی اور امام آگے ہو جائے گا. تو یوں طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، مسئلہ ایک چھوٹا سا ہی ہوتا ہے بعض اوقات، ہم یہاں ہم اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر کئی احکامات ایسے وہ درپیش ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی بھی غلطی ایسی ہو جائے کہ بعض اوقات نماز بھی فساد کی طرف وہ چلی جاتی ہے. اچھا، یہ جو ایک دو کو امامت کرنی ہے تو اس میں بھی امامت کی شرط وہی دیکھی جائے گی یا کوئی بھی ہو اس کو امام بنا دیا جائے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ مسجد کے امام کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط جو ہے وہ انفرادی طور پہ گھر میں بھی اگر کوئی جماعت کرا رہا ہے، سفر میں کوئی کرا رہا ہے، اس کے لیے بھی وہی تمام جو امام بنا تو امامت کی شرائط، امامت کی وہ شرائط ہیں، منصب امامت کی شرائط ہیں، تو وہ پوری ہونا ضروری ہے، چاہے وہ عارضی امام ہو، چاہے مستقل امام ہو، چاہے جو ہے وہ خطیب ہو، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، عقیدہ بھی درست ہو، اور باقی جو صحیح القرات ہو، صحیح الطہارت ہو، اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر بہرحال دیکھی جائیں گی. چلیں مزید کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. محمد زین العابدین ہے، مجھے امامت کی شرائط بتا دیجیے. کیا بات ہے، یہ تو امامت کے سوال جو ہے نا انہوں نے کر دیا ہے. تو کیا ہے امامت کی کچھ شرطیں ہیں؟ امامت کی شرائط کے اعتبار سے یہ کہ امام جو ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کی قراءت درست ہو، مسائل نماز جو ہے وہ جانتا ہو، شرعی معذور نہ ہو. شرعی معذور سے مراد ہاتھ پاؤں والا معذور نہیں، یعنی اسے کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا بار بار وضو ٹوٹتا ہو اور وہ شرعی معذور کی کیفیت کو پہنچ چکا ہو. تو یوں اس طرح کی شرائط ہیں امامت کے لیے. پلس اور چیزیں بھی ہیں کہ فاسق معلن نہ ہو، کہ اعلانیہ فسق کرے گا تو اس صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اعلانیہ فسق کی مثالیں جیسے داڑھی منڈا ہے، یا ایک مٹھی سے کم داڑھی جو ہے وہ رکھتا ہے، یا کوئی ایسا ناجائز کاروبار کرتا ہے جو کہ اعلانیہ برسر اعلان جو ہے کرتا ہے، گالم گلوچ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کرتا ہے. تو یوں اس طرح کے بھی کسی اعلانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. یہ داڑھی ایک مٹھی سے کم ہوتی ہے، یا آفس میں خشخشی رکھی ہوئی یا کوئی اس طرح، لیکن حافظ صاحب ہے. جی لوگ بولتے ہیں یار حافظ صاحب ہونا جو ہے وہ شرط نہیں ہے. غیر حافظ بھی امام بن سکتا ہے، کتنے غیر حافظ، لیکن غیر داڑھی والا ان معنوں میں کہ داڑھی آئی اور کٹواتا ہے تو جائز نہیں ہے. یوں ہی بالغ ہونا بھی شرط ہے کہ نابالغ جو ہے وہ بالغ کا امام نہیں بن سکتا. نابالغ کا امام تو بن سکتا ہے، لیکن نابالغ شخص بالغ کا امام نہیں بن سکتا، چاہے وہ نابالغ حافظ ہو، چاہے داڑھی والا ہی کیوں نہ. ٹھیک ہے. یہ بچے کا سوال تھا تو عموماً چھوٹی عمر لگ رہی تھی. اب مدرسوں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ قاری صاحبان وہ بچوں کو پریکٹس کرانے کے لیے، بلکہ آپ دارالمدینہ کے ہیڈ ہیں، شرعی ایڈوائزر ہیں، تو دارالمدینہ میں بھی اس طرح کے معاملات ہیں. کچھ ہے تربیت کا یہ اہتمام ہوتا ہے بچوں کو نماز پڑھانے؟ جی، نماز ظہر کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے. کلاس 4 سے اوپر کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں تو ان کی نماز کا باقاعدہ پورا ایک پیریڈ جو ہے وہ آخر میں ہوتا ہے اور اس کے اندر پڑھاتے ہیں. بچے جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، بچیاں تو اپنی علیحدہ طور پہ نماز پڑھتی ہیں. ہاں، جو بچے ہیں ان میں یا تو قاری صاحب جو ہے وہ ان کے جو استاد ہیں وہ نماز جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، بلکہ اگر قریب میں مسجد ہو تو بہرحال وہاں مسجد میں ہی لے جا کر جماعت کے ساتھ اہتمام نماز کا کروایا جاتا ہے. ہاں، جہاں مسجد دور ہے تو پھر کیمپس میں ہی ہوتا ہے.
تو وہاں پر یہی ہے کہ جب بچے نابالغ ہیں تو نابالغ امام بن سکتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ پیچھے کوئی بھی بالغ ہے تو پھر وہ نابالغ کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ مدارس میں یا اسکولوں میں جہاں بھی نظام ہو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بچہ جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان لڑکا بالغ ہو سکتا ہے، منیمم اس کی ایج جو ہے وہ 12 ہے بالغ ہونے کے لیے۔ اور جب بھی ہم عمر کی بات کرتے ہیں اسلامی احکام میں تو وہاں پر اسلامی سالوں کے اعتبار سے عمر مراد ہوتی ہے، عیسوی سال مراد نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، میرے بیٹے نے ایک دفعہ بتایا، انہوں نے کئی جماعت بچوں نے کی، مجھ سے آ کے ایسے پوچھا کہ وہ بچوں نے جماعت کرائی ہے تو پاپا روزانہ ایک ہی سورت پڑھ کے جماعت ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چلا ایک ہی صورت؟ تو بولے وہ بچہ تلاوت تو کرتے ہی ہیں۔ اللہ کے بندے، ظہر کی نماز میں آپ نے تلاوت جہری کیسے کر لی؟ اور یہ یعنی وہ بچے اس کو کہہ رہے تھے کہ روزانہ ایک ہی صورت پڑھ لیتے ہو، جو بچہ پڑھاتا تھا جماعت پڑھاتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ مسئلہ آپ کو کہ یعنی یہ بچوں کو یہ احکام بھی سکھانے ہیں، یہ احکام بھی سکھانے ہیں، مدارس والے ہیں، اسکول والے ہوں تو اساتذہ کو موجودگی میں کوشش کریں اور اساتذہ ان کی یہ تربیت بھی کریں اس انداز سے کہ ان کو کیسے کیسے نماز پڑھانی ہے، یہ ضروری احکامات بھی ان کو یہ بتائے جائیں۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میں نوابشہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا کمیونیکیشن سے تعلق ہے، یعنی کہ میرا کام ایزی لوڈ کی شاپ ہے۔ ایک کسٹمر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا پیکج کر دو، وہ پیکج ہوتا ہے 237 روپے کا، اور میں کسٹمر کو کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ سے 250 روپے لوں گا اور پھر آپ کا پیکج کروں گا۔ کسٹمر کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ 237 کا ہوتا ہے۔ میں بولتا ہوں کہ نہیں بھائی یہ 250 سے کم نہیں کروں گا، آپ کی مرضی ہے، کروانا ہے تو کرائیں یا پھر کسی اور شاپ سے کرا لیں۔ تو اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی ہمارے ذہن میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک کسٹمر آتا ہے کہ یار 100 روپے کا جلدی سے لوڈ کر دو، میری گاڑی نکل جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں بھائی جلدی میں جو نا غلط بھی ہو سکتا ہے، جا بھی نہیں سکتا، پرابلم بھی ہو سکتی ہے، تو میں جلدی میں نہیں کروں گا۔ وہ بولتا ہے بھائی مہربانی کرو کہ میرا جلدی 100 روپے لوڈ کر دو، میری گاڑی نکل جائے گی، مجھے پریشانی ہوگی۔ تو میں جلدی میں غالباً کرتا ہوں اور وہ یعنی کہ اس کا لوڈ نہیں ہوتا۔ تو اب وہ 100 روپے ظاہر ہے میرے پاس رہ گئے، کسٹمر تو چلا گیا، اب وہ واپسی میں اس کا نمبر بھی نہیں آتا ہے لوڈ کرنے کے بعد، تو وہ 100 روپے میرے پاس رہ گیا۔ اب میں اس کا کیا کروں؟ میں اس کا ویٹ کو، کیونکہ کسٹمر تو باہر کا ہو سکتا ہے، میں نوابشہ سے بات کر رہا ہوں، وہ ہو سکتا ہے سانگڑ کا ہو، موہرو کا ہے یا کراچی کا ہو۔ تو اس کے بارے میں بھی مجھے رائے دے دیں، بڑی مہربانی۔ بہت جلدی کرتے ہیں، اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور سوالات بھی ماشاءاللہ جلدی میں پوچھے انہوں نے، 2 اور کافی لمبے سوال ہیں ان کے۔ دیکھ لیں دکان بھلے یا کام جتنا بھی ہو، مسائل اس کے پاس کس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں، اور یہی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر ذہن ہو دینی مسائل اور احکام پوچھنے کا تو پھر چاہے آپ کا بزنس ایزی لوڈ کا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سے کام کیوں نہ کر رہے ہو، تو اس میں کئی مسائل آپ کو یہ اس طرح کے درپیش ہو سکتے ہیں۔ پیکج کی بات ہے تو مختلف پیکیجز چلتے ہیں اور یہ عام ہی مسئلہ رہتا ہے تقریباً دکانوں پر۔ وہ اگر کہیں 100 روپے کا ہے یا کہیں 50 روپے والا کوئی معاملہ ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس کو 50 والا تو ہم 55 میں کریں گے۔ آپ جیسے انہوں نے کہا کہ 240 یا 37 روپے میں پیکیج ہو جاتا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم 250 میں ہی کریں گے یہ پیکیج، ورنہ آپ کہیں اور سے کروا لیں۔ قانونی اعتبار سے اگر ممانعت نہ ہو اور ان کا جو کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو اور واضح طور پر بتا دیں سامنے والے کو، تو اس صورت میں دھوکہ وغیرہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب دھوکہ دے رہے ہیں، کہ یہ کہیں کہ نہیں پیکیج ہوتا ہی جو ہے وہ 250 کا ہے، تو یہ تو جھوٹ اور دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی 237 کا ہوتا ہے لیکن میں جو ہے وہ اس کے آپ سے 250 چارج کروں گا، تو اس صورت کے اندر اسے گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور عموماً اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کمپنی کی طرف سے کہو کہ تبھی تو وہ بحث کرتا ہے سامنے والا کہ بھائی یہ فلاں جگہ سے کرا رہے ہیں، یہ اتنے کا مل رہا ہے اور آپ اتنے کا کیوں ہمیں کر کے دے رہے ہیں۔ تو کمپنی کی طرف سے ریٹ اگر فکس ہوتا ہے، کمپنی کی طرف سے ریٹ فکس ہوتا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا اور کمپنی کا ایگریمنٹ کیا ہے۔ اگر انہوں نے کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے ریٹ کے مطابق ہی جو ہے وہ ہم پیکیج جو ہے وہ کریں گے، تو پھر بہرحال انہیں یہ ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اور اگر کمپنی کی طرف سے بھی انہیں اجازت ہے کہ بھائی ٹھیک ہے
آپ جو ہے وہ 250 کا کریں یا 300 کا کریں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو پھر اس صورت, اور قانوناً بھی یہ کوئی گرفت نہ ہو, قابل گرفت چیز نہ ہو, تو پھر اس صورت کے اندر اسے گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اچھا, یہ جلدی جلدی میں جو انہوں نے ایزی لوڈ کرنا تھا, اور وہ اس کا تو حل موجود ہو سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کا نمبر کسی پیپر کے اوپر جو ہے وہ لکھ لیں گے. اگر موبائل میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیو نہیں ہوگا تو آپ پیپر کے اوپر لکھ لیں, اور اگر وہ لوڈ نہ ہو تو آپ اسے جو ہے وہ کال کر لیں, بعد میں اس نمبر کے اوپر جو ہے وہ ایزی لوڈ کر دیں. تو بہرحال نمبر درست لکھوانا یہ کم از کم جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے اندر آپ جو ہے وہ اتنی بے احتیاطی نہ کریں. تو یہ آپ اس سے خود بھی لکھوا سکتے ہیں کہ یار آپ لکھ کر جو ہے وہ دے دیں اور اس کو وہاں پر جو ہے وہ آپ پڑھ لیں. بہرحال اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ جناب جو ہے وہ کسی کا اس طرح لوڈ رہ گیا, تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آنا جانا نہیں ہوگا, تو پھر اس صورت میں آپ اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کر دیں, اس نیت کے ساتھ کہ اگر کبھی وہ ملے گا تو میں اسے بتا دوں گا کہ یار آپ کا وہ نہیں ہوا تھا اور میں نے صدقہ کر دیا, اور اگر وہ تقاضا کرے گا تو پھر میں اسے ٹھیک ہے اپنی جیب سے ادا کروں گا. تو یوں پھر صدقے کے حکم ہوگا. ٹھیک ہے, جب کام ہی نمبر درست ہونا چاہیے تو آپ کا کام یہی ہے, تو آپ اس میں جلدی نہ کریں. اور یہ کئی جگہوں پر اس کی ضرورت حاجت پڑتی رہتی ہے. آپ کے پاس کوئی سامان بنوانے کے لیے دے کے جاتا ہے, نمبر نہیں لیتے, پھر وہ علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ چیزیں صدقہ کر دیں, جنریٹر پڑا ہوا ہے, میری دکان کا بھی جگہ گھیری ہوئی ہے, اب ہم کیا کریں, اس پہ اب ہم نے اتنا کام بھی کر لیا تو اب اس کو کیا کریں. تو نمبر لینا یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کفیل بھائی برسوں سے یہ ایک عادت اور تعلیم ہے, آپ یہ نصیحت یہ فرماتے رہتے ہیں عام طور پر اس طرح کے کہ جب بھی آپ مجھے کوئی خط بھیجیں یا کوئی ایسی چیز بھیجیں, آپ اپنا ایڈریس مکمل, نمبر مکمل, اس طرح کی آپ چیزیں لیتے ہیں. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھیجنے والے کی غلط فہمی ہوتی ہے, تو بھئی آپ کی غلط فہمی اس کو دور کر دیا جائے, یا آپ کو درست جواب سے تو آگاہ کر دیا جائے, یا آپ ہمارے بارے میں کوئی لکھ کر آپ ہمیں بھیج رہے ہیں, کوئی مشورہ دے رہے ہیں, رائے دے رہے ہیں, تو واپسی طور پر یہ آپشن ہمارے پاس بھی ہو کہ ہم آپ سے پھر کس طرح وہ رابطہ کر سکیں. دارالتاء میں تو الحمدللہ ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, جن کا سوال جمع کرتے ہیں, چاہے وراثت کا ہو, طلاق کا ہو, نکاح کا ہو, تو حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے ان کے نمبرز ہم ضرور لکھتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں, ان سے واپسی طور پر کبھی رابطہ بھی ہوتا ہے, مزید وضاحت لینی ہو تو بھی رابطہ ہوتا ہے, اور اس میں کافی آسانی رہ جاتی ہے. بہرحال مزید نماز ہے اور اس میں رکعت 4 رکعت بولنا, ٹھیک ہے, 3 رکعت بولنا, اور اس طرح کی جو نیت کے کلمات ہیں ان میں رکعت کو بول کر نماز شروع کرنا, کیا کہتے ہیں؟ رکعت بولنا ضروری نہیں ہے, تعداد رکعت کے بغیر بھی فقط اگر آپ یوں نیت کرتے ہیں کہ میں ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں, فجر کے فرض ادا کر رہا ہوں, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں, ظہر کے 4 فرض ہیں, تو آپ نے 4 فرض کی ہی جو ہے وہ آپ کی نیت ہے. تو رکعت کی تعداد رکعت بولنا یا اس کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک میسیج وہ یہ شامل کر لیتے ہیں کسی بہن کی طرف سے, وہ کہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ 5 تولے سونا ہے اور پیسے بھی ساتھ 1 لاکھ روپے اور 50,000 روپے, یعنی 1.5 لاکھ روپے, لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ یہ کب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے, یہ اس طرح یاد نہیں. تو زکوٰۃ بنتی ہے, سال سے زیادہ ہو گیا, تو اب کیا رمضان کا ہم انتظار کر کے رمضان ہی فکس کر دیں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کب ایسا ہوا ہے. جب سال کا علم نہ ہو کہ سٹارٹ کب سے ہو رہا ہے, تو غالب گمان کے مطابق جو ہے وہ اس کو ادا کریں, کہ غالب گمان کریں کہ جو ہے وہ میرے پاس کب یہ مال جمع ہوا ہوگا. تو یوں غالب گمان جس مہینے کی جس تاریخ پر جو ہے وہ آپ کا ہو جائے, پھر وہاں سے آپ جو ہے وہ اپنا سال کاؤنٹ کیجئے اور اس کے مطابق سال بسال زکوٰۃ ادا کرتے رہیں, یہی اس کا حکم ہے. اب غالب گمان کرنے کے اندازے اختیار کیے جائیں گے کہ کس طرح آپ کو غالب گمان ہو. تو آپ سوچیں گے کہ آپ کے پاس مال کہاں سے آیا ہے, BC کی صورت میں آیا ہے, کوئی چیز بیچ کر آیا ہے, کہیں سے ترکہ یا ورثے میں کوئی مال ملا ہے. تو یوں جو ہے وہ بندہ غالب گمان کر کے پہنچ سکتا ہے قریب قریب کہ میرا فلاں مہینے میں یا فلاں اس میں میرے پاس یہ مال آیا ہوگا.
ٹھیک ہے. اور عام طور پہ اتنا اماؤنٹ آتا ہے یا پیسے جمع ہوتے ہیں, یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اضافہ کب ہوا یا اس طرح کی کوئی چیزیں, تو کچھ نہ کچھ. اچھا یہ 5 تولے سونا تھا, ٹھیک ہے, اب چلے جمع ہوتے ہوتے 1.5 لاکھ روپے ان کے پاس بن گیا. 5 تولے کے لیے کوئی ضروری ہے کہ پہلے کوئی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 50,000 جمع ہو, یا 5-10 ہزار 500,000 ایسا ہو؟ جی ایسا ہی ہے کہ 5 تولے ہونا 5 تولے کے ساتھ کوئی ایک نصاب کی مقدار میں اگلا مال ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر کچھ پیسے بھی ہیں تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی کہ دونوں مل کر چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ جب سونا ہوتا ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے وہ موجود ہوتے ہی ہیں, وہ چاہے نقدی کی صورت میں ہوں یا مال تجارت کی صورت میں ہوں یا پرائز بانڈ ہو, تو بہرحال کچھ نہ کچھ بھی اگر پیسے حاجت اصلیہ سے زائد ہیں تو وہ بھی 5 تولہ سونے کے ساتھ مل کر زکوٰۃ کو لازم کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال ہے میسیج کے ذریعے موصول ہوا ہے, زوال کے وقت کا پتہ کیسے لگے گا, کب زوال کا وقت ہے, آسان کیا طریقہ ہے؟ ظہوہ کبریٰ جسے زوال کا وقت کہتے ہیں, نماز ظہر سے پہلے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے, اور یہ فقط دن میں ہی ہوتا ہے, رات میں نہیں ہوتا, اور اس کے لیے 12 بجے ہی فکس ضروری نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے تھے کہ 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے, ایسا نہیں. تو فی زمانہ تو آپ کے پاس جو ہے وہ نماز کا نقشہ اوقات ہوتا ہے, آپ اس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کب جو ہے وہ نماز کا آپ کا ظہوہ کبریٰ کا وقت آ رہا ہے, اور اس کا اختتام وقت ظہر کا وقت ہے. جب آپ دیکھیں گے ظہوہ کبریٰ کا ایک کالم ہوگا اور ایک ظہر کا کالم ہوگا, ان دونوں وقتوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ ظہوہ کبریٰ زوال کا وقت ہے. ٹھیک ہے. اور یہی آسان طریقہ ہے کہ اپنے پاس وہ رکھ لیں, کیلنڈر رکھ لیں, اپنے پاس اوقات والی اپلیکیشن بھی ہے, اور آپ وہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں تو لکھا بھی ہوگا نماز کے اوقات میں بھی کہ بعض اوقات جماعت بھی نکل جائے تو پھر ٹائم کتنا بڑھ رہا ہے, کتنا نماز کے لیے ٹائم باقی ہے, تو آسانی اس میں رہتی ہے. جی مزید سوالات. محمد عارف اتاری باغڑیاں سے عرض کر رہا ہوں, مفتی صاحب اگر موزے پہن کر وضو کر لیں تو وضو کرنے کے فوراً بعد موزے اتار دیں تو کیا وضو برقرار رہے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. موزے پہن کر وضو کر لیں اور پھر موزے اتار دیں, جی کیا کہتے ہیں؟ موزے سے کون سے موزے مراد ہیں؟ اگر تو چمڑے والے موزے جو ہے وہ آپ نے پہن کر وضو کیا تو یہ درست نہیں ہے. پہلے آپ کا جو ہے وہ باوضو پیر دھلا ہوا ہونا ضروری ہے, یا کم از کم پیر دھلا ہونا ضروری ہے, پھر آپ نے جو ہے وہ موزے پہنے ہوں. لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ یوں بھی پہن لیے موزے جو ہے وہ کہ پہلے پاؤں دھو لیا تھا پھر اس کے بعد آپ نے موزے پہن لیے, اب اگلے وضو کے اندر آپ نے مسح کیا, تو جب آپ جو ہے وہ موزے اتار دیں گے وضو کے بعد تو آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا, آپ کو پھر جو ہے وہ پیر کے اوپر جو ہے وہ پانی بہانا ہوگا. تو لہٰذا جو موزے پر مسح کے احکام ہیں اس میں یہ بھی شرط ہے کہ پوری مدت میں آپ نے موزہ اتارا نہ ہو. اگر موزہ اتار دیں گے چمڑے والا ریگزین والا تو اس صورت کے اندر مسح ٹوٹ جائے گا اور پھر پاؤں کو دھونا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ابتدا کب کرنی ہے اس کی اپنی شاید ہے کہ پہلے باوضو ہو کر پھر ہی اسے کا جو ہے وہ پہننا ہے. سوال ہم نے کیا تھا 2 بندے مل کے جماعت کرنے کا, تو سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی آپس میں شوہر جماعت کرائے, بیوی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی؟ جی ہاں, اگر شوہر میں شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں بیوی اس کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتی ہے. ہاں البتہ اگر میاں بیوی اکیلے ہیں تو پھر اب بیوی اس کے سیدھے ہاتھ پر جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, بلکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ پیچھے ہی کھڑی ہو. ٹھیک ہے. اور اگر یعنی پچھلی صف میں ایک صف میں جو فرق ہوتا ہے کھڑی ہو, اور اگر جو ہے وہ ساتھ میں بچہ ہے, کوئی بالغ بچہ ہے یا نابالغ بچہ ہے, لڑکا ہے, تو وہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا یا امام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا اگر اکیلا ہے. اگر 2 بچے ہیں تو پھر امام کی پچھلی صف میں 2 بچے کھڑے ہوں گے اور اس سے پچھلی صف کے اندر جو ہے وہ عورت کھڑی ہوگی. عورت بچوں کو اپنے ساتھ نہیں کھڑے کرے گی, نہ عورت نابالغ ہوں, اس صورت کے اندر بھی صفوں کی ترتیب کے اعتبار سے ٹھیک ہے حکم یہی ہے. اگرچہ نابالغ بچے عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کی نماز پہ کوئی فرق ان معنوں میں نہیں پڑے گا جو کہ مرد کی نماز میں فرق پڑتا ہے کہ وہ فاسد ہو جاتی ہے, لیکن صف کی ترتیب کے اعتبار سے یہی حکم ہے کہ لڑکے جو ہے وہ, اگر ایک لڑکا ہے تو وہ امام کی دائیں جانب جو ہے وہ کھڑا ہوگا امام کے ساتھ, اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی. 2 لڑکے ہیں تو دونوں لڑکے پچھلی صف میں اور عورت جو ہے وہ اس سے
پچھلی صف میں کھڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح گھر کے اندر کچھ مرد افراد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں جی، اور اب اس طرح پہلے تو امام کھڑے ہو گئے، اب پھر کیا مردوں کی صف جو ہے وہ آئے گی، بچے ہیں تو اس کے بعد بچوں کی صف آئے گی اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صف آئے گی اور نماز ان کی ہو جائے گی۔ اس میں کچھ امام کے لیے ایکسٹرا کچھ نیتیں یا کچھ اور کہ اس کے پیچھے خواتین جب عورت جو ہے وہ مقتدی ہو تو امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کی امامت کی بھی نیت کرے۔ بنیادی طور پر اگر مردوں کی امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو اس میں ان کی نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ میں ان کی نماز پڑھا رہا ہوں ان کو یا امامت کر رہا ہوں، مطلق نماز کی نیت بھی کرے گا تو بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر عورتیں مقتدی ہیں تو پھر عورت کو ان کی امامت کی نیت کرنی ہوگی، تو لہٰذا جہاں پر پتہ ہے، مثلا گھر میں اندر ہی پتہ ہے کہ بھئی میں نماز پڑھوں گا، پیچھے خواتین بھی بعض آ کے میری شامل ہو جائیں گی، تو پھر شروع سے ہی امامت کی نیت کر لے۔ یوں ہی بعض مارکیٹ کی مساجد ہوتی ہیں، وہاں پر عورتوں کے آنے کا رواج ہوتا ہے، بالخصوص بیرون ملک کے اندر جو زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر ائمہ کو چاہیے کہ وہ ان کی اقتداء کی ان کی امامت کی نیت کر کے ہی نماز شروع کریں، تاکہ اگر کوئی بعد میں عورت شامل ہو تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے عام طور پہ ہمارے ان شہروں میں اور ان دیار میں، ان ملکوں میں اس طرح کا جماعت کے ساتھ اہتمام نہیں ہے، اور ویسے عورت کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی، ایک تو یہ ہے کہ کئی مسجدوں میں سیپریٹ کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، سفر کی ہے یا کوئی ایسی کیفیت ہے کہ وہاں پڑھتے ہیں، تو عام جماعت کے لیے ہمارے اسلام میں کیا تعلیم ہے اس کی؟ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز ادا کرے، بلکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ عورت کا اپنے گھر کے صحن میں نماز ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ دالان میں جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ دالان میں نماز ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز ادا کرے۔ تو لہٰذا عورت کو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بنت سجاد کی طرف سے سوال ہے، مفتی صاحب پتہ نہیں چلا تھا کہ جائے نماز الٹا بچھا ہوا ہے۔ اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ تھا کہ اس میں جائے نماز میں خاص محراب ہوتا ہے جی، تو وہ سجدے کی طرف کرتے ہیں تو وہ پاؤں کی طرف ہے، اور ایک یہ ہے کہ بالکل ہی الٹ جائے نماز ہے، تو نیت باندھ لی تو نماز توڑنی پڑے گی یا کیا کریں؟ جی بالکل الٹ ہے تو اس صورت کے اندر تو نماز توڑنے کی حاجت نہیں ہے، نماز جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر آپ کا پاؤں جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی شبیہ کے اوپر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے یا گنبد خضرا کی شبیہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ آپ کا پاؤں ہے، تو پھر اب نماز توڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ سیدھا کریں، کہ اندر سی بات ہے کعبہ یا گنبد خضرا کے اوپر پاؤں رکھنا یہ جو ہے وہ واضح بید بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نقش و نگار یا کعبہ یا گنبد خضرا اس طرح کی تصویر نہیں ہے اور محض صرف یہ کہ الٹ سمت پہ وہ جائے نماز ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح بہرحال پہلے ہی خیال کر لینا چاہیے۔ تو مزید سوالات؟ میرا نام احمد علی ابراہیم، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، یہ ابھی مفتی کفیل صاحب فرما رہے تھے کہ دعوی کبریٰ کو زہوہ کبریٰ، تو ہم دعات پڑھتے ہیں، دعات ولدالین، تو بعض جو لوگ ہیں وہ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ زعات پڑھنی چاہیے، ضالین، تو یہ آج کچھ تھوڑا سا یہ متشابہ سا ہو گیا ہے، اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ جی بالکل، ولدالین ہی پڑھیں گے اور یہی پڑھنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں جی آپ؟ زہوہ کبریٰ اردو میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اردو میں جو ہے وہ ضاد ہی پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے، اس کو عربی مخارج کے مطابق ہی پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو عربی کے اندر ضاد ہی ہے، البتہ اردو کے اندر جو ہے وہ ضاد زیادہ پڑھا جاتا ہے، ضاد بھی بعض جگہوں پر جو ہے وہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو اردو کے آپ جتنے بھی چیزیں جو ہے وہ جیسے ضعیف نہیں بولتے، یعنی کمزور یا بزرگ کو ضعیف جو ہے وہ ضعیف بولتے ہیں، ضروری کو ضروری نہیں بولتے ہیں۔ جی ضروری کو جو ہے وہ یہ زیادہ اچھی مثال ہے کہ ضروری نہیں بولتے، ضروری بولتے ہیں۔ تو اردو کے اعتبار سے ہے، بہرحال عربی کا جہاں بھی تلفظ ہوگا اور خاص طور پہ قرآن سے متعلق، نماز سے متعلق، تو وہاں پر ضاد ہی پڑھنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ عربی کے اعتبار سے، اور یہ اردو والی مثالیں وہاں بھی نہیں فٹ کریں گے کہ یہ عربی میں، اردو میں چونکہ یہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ایسا کریں گے نہیں،
بلکہ اس کو جو ہے وہ ولضالین ہی پڑھا جائے گا۔ ماشاءاللہ کہ کیسے غور کرتے ہیں کہ بھائی چلیں اس کو آئندہ زوال کا ٹائم ہی کچھ ایسا، اب زوال کا ٹائم بھی کہنے میں آلریڈی وہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم اس وقت بولتے ہیں جب کہ وہ زوال حقیقتاً تو ڈھل چکا، جی ختم ہو چکا، لیکن ہم اس ٹائم کو ہی جو ہے وہ زوال کا ٹائم بول رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین اپنا پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں رب کعبہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا